الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 نمبر آیت سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہیں اور عیسائی اور بے دین، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر محفوظ ہے، اور ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمام قسم کے لوگوں کو آگاہ کیا ہے، ان کا باقاعدہ نام لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رنگوں، نسلوں وغیرہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھ کے نیک عمل کرے تو انشاءاللہ کامیاب و کامران ہے۔ یہ اسلام کی عالمگیر اور آفاقی دعوت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے، جس کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہوگا اس کا باقی ایمان کی چیزوں پر بھی ایمان ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی شخص اللہ پر بھی ایمان رکھے اور پھر اس کا اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں پر ایمان نہ ہو، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان نہ ہو، اللہ کے فرشتوں پر ایمان نہ ہو، تقدیر پر ایمان نہ ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی کتابوں پر ایمان نہ ہو، اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کی ان چیزوں کو نہیں مانتا، لہذا اللہ پر ایمان کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا، اور طور پہاڑ کو بلند کرنے کے بعد ہم نے تم سے کہا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اس میں جو کچھ ہے اس کو یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، پھر اس کے بعد بھی تم پھر گئے، پس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے بڑی خوبصورت بات ہے اور بڑا خوبصورت پیغام ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تورات کے احکامات منوانے کے لیے یوں ان کو ڈرایا کہ ان کے اوپر طور پہاڑ بلند ہوا، ان کو ایسے لگا جیسے ابھی ان کے اوپر طور پہاڑ گرے گا اور وہ کچلے جائیں گے۔ تو ایسے حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور اس میں جو کچھ ہے اس سے نصیحت پکڑو، اس کو یاد کرو۔ لیکن اس کے بعد بھی وہ لوگ پھر گئے، ایسے سخت دل لوگ تھے کہ جب وہ اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کو دیکھتے تو وقتی طور پر کچھ نہ کچھ مان جاتے، بعد میں پھر جاتے۔ اللہ نے فرمایا، اور تم ان لوگوں کو بھی خوب جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کی۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، تو جب اس کے اندر انہوں نے زیادتی کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ، یعنی انسانوں سے بدل کر اللہ نے ان کو بندر بنا دیا اور ذلیل و رسوا کر دیا۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، تو ہم نے ان سے یعنی ان لوگوں کے لیے انہیں جو ان کے سامنے تھے اور جو ان کے پیچھے تھے ایک عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بنا دیا۔ یعنی یہ جو واقعہ ہوا کہ میں مچھلی کا شکار ہیلے بہانے سے کرنے والے لوگ، ان کو اللہ نے ذلیل بندر بنا دیا، تو اب اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس واقعہ کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا، اور متقی پرہیزگار لوگ اس سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ اب ایک دلچسپ واقعہ ذکر ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن پاک کے اس پہلے پارے میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا اور الزام دوسروں پر لگا دیا۔ اب اللہ کی طرف سے معجزہ ہوا، اس کا ذکر ان آیات مبارکہ میں آ رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ تو آگے سے وہ لوگ کہنے لگے، ان کی قوم کے یہود کہنے لگے کیا تو ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، اس لیے کہ مذاق کسی کا اڑانا یہ علماء کا، اہل علم کا کام نہیں، یہ جو ہلاک کا کام ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دیجئے، پوچھ دیجئے وہ ہمارے سامنے اس چیز کو بیان کرے کہ وہ گائے ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے فرمانے پر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا بے شک وہ ایسی گائے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، بے شک وہ ایسی گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے اور نہ بالکل بچی، بلکہ اس کے درمیان میں جوان عمر کی ہے، تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے تم اس کو کرو۔ کہنے لگے اپنے رب سے ہمارے لیے پوچھ دیجئے کہ وہ ہمیں بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔
ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، بے شک وہ اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ گائے زرد رنگ کی ہے، اس کا رنگ خوب گہرا ہے، دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے۔ اب بھی اس بات پر بھی اکتفا نہیں کیا، سوال پر سوال کیے جا رہے ہیں اور پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دیجئے، پوچھ دیجئے کہ وہ ہمیں بیان کرے وہ آخر گائے ہے کیا۔ یقیناً وہ گائے ہم پر بالکل متشابہ ہو چکی ہے، خلط میں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں، اور یقیناً اگر ہم یہ کام کرنے والے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، یعنی گائے آخر ہم ذبح کر ہی دیں گے، ہم سیدھی راہ پر آ ہی جائیں گے اگر اللہ نے چاہا۔ اس واقعہ کے اندر اصل میں بہت سارے اسباق ہیں، ان میں سے میں دو کا ذکر کرتا ہوں۔ پہلی بات، اگر وہ اللہ کا حکم مان کر گائے ذبح کر دیتے کوئی سی بھی، تو ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہوتا، کوئی مسئلہ نہ ہوتا، وہ اللہ کے فضل و کرم سے گائے کر دیتے اور ان کا عمل اللہ کے ہاں اللہ کے حکم کے مطابق تسلیم ہو جاتا۔ لیکن ان لوگوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، جو کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی پسندیدہ ہے، کہ اللہ کا حکم پا کر سوال در سوال، اور حدیث میں آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا وہ بدترین آدمی ہے، اس کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا گیا، کہ جو سوال کر کر کے امت کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے۔ اس لیے بکثرت سوالات کرنا بلا وجہ کہ ان کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ دیکھیے، کہتے ہیں وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم سیدھی راہ پر آ ہی جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو اللہ کے ذمہ لگا دیا کہ اگر اللہ نے ہم سے کام لینا ہوا، اللہ نے ہمیں راہ دکھانا ہوا تو ہم سیدھی راہ پر آ ہی جائیں گے۔ جیسا کہ آج کل بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ چاہے گا تو ہم نماز پڑھ لیں گے جی، اللہ چاہے گا تو ہم فلاں نیکی کا کام کر لیں گے جی، اس طرح کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک وہ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ ایسی گائے ہے لا ذلول تثیر الارض، کہ جو نہ جوتی گئی ہو زمین کے اندر ہل چلانے کے لیے، یعنی وہ ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہل چلانے کے لیے جوت لیا گیا ہو، اور نہ ہی وہ کھیتی کو پانی پلانے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہو، بلکہ صحیح سالم ہے، اس میں کسی اور رنگ کا نشان بھی نہیں ہے، یعنی بالکل صاف ستھری زرد رنگ کی، نہ اس کو کسی کام میں لگایا گیا نہ استعمال کیا گیا۔ اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد وہ کہنے لگے اب آپ لائے ہیں نا ہمارے پاس حق، چنانچہ انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، حالانکہ وہ اس کو کرنے والے نہیں تھے، یعنی ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کو ذبح کریں، لیکن چاروں ناچار انہوں نے اس کو ذبح کر دیا۔ اور جب تم نے ایک جان کو قتل کیا، پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو نکالنے والا تھا، ظاہر کرنے والا تھا، جسے تم چھپا رہے تھے، چنانچہ ہم نے کہا میت کو اس گائے کا جو ذبح کی گئی اس کا کوئی ایک ٹکڑا مارو۔ چنانچہ جب وہ ٹکڑا مارا گیا تو وہ میت اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اور اس نے اپنے قاتل کا نام ذکر کر دیا اور دوبارہ سے مر گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ تھا، اور یوں قاتل بے نقاب ہو گیا۔ تو یہ ہے وہ واقعہ جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان لفظوں میں یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، معجزات دکھاتا ہے، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ لیکن دیکھیے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی ان کی حالت کیا تھی۔ اللہ نے فرمایا پھر بھی اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پس وہ پتھروں کی مانند بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور یقیناً پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، پانی جاری ہو جاتا ہے، اور یقیناً ان میں سے بعض ایسے پتھر بھی ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یقیناً ان پتھروں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے بلندی سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے۔ مسلمانوں، کیا تم اس بات کی طمع اور امید رکھتے ہو کہ وہ تم پر ایمان لے آئیں گے، تم پر نازل شدہ کتاب پر ایمان لے آئیں گے، تمہاری شریعت پر ایمان لائیں گے؟ یہود، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ یقیناً ان میں سے کچھ لوگ ایسے چلے آئے ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اس کو بدل دیتے ہیں اس کے بعد کہ اسے سمجھ چکے ہوتے ہیں اور وہ جانتے ہیں، یعنی ان کو سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے، ان کو علم بھی ہوتا ہے، اس سب کے باوجود وہ اللہ کے کلام کو سن کر اس کے اندر تحریف کر دیتے ہیں، اس کو بدل ڈالتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جس وقت وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب ان کے بعض کے ساتھ آپس میں علیحدگی میں خلوت میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم انہیں جا کر یعنی مسلمانوں کو جا کر وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ وہ ان باتوں کو بنیاد بنا کر تم سے تمہارے رب کے ہاں جھگڑا کریں، یعنی قیامت کے دن وہ ان باتوں کی بنیاد پر تم سے جھگڑیں گے۔ کیا تمہیں اس بات کی عقل نہیں ہے؟ یہ ہے یہود کا بھیانک کردار کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ملنے والے یہودیوں کو یہ باتیں کہا کرتے تھے
کہ ان سے جا کر ملتے ہو اور ان سے اپنی راز کی باتیں شیئر کرتے ہو، تو ایسا نہ ہو ان باتوں کو بنیاد بنا کر وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں تم سے جھگڑا کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں سے بعض لوگ تو ایسے ان پڑھ ہیں جو کتاب کو جانتے تک نہیں ہیں، ان کے صرف آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں، ان کے مطابق انہوں نے چلنا ہوتا ہے، اور یقیناً وہ اندازے کرتے ہیں، گمان پر چلتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں یہود کے حالات، واقعات، قصص وغیرہ کو ذکر کیا ہے، وہاں ساتھ ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی خباثتوں سے بھی پردہ اٹھایا ہے، ان کے بہت سارے جرائم کا ذکر کیا ہے۔ اب دیکھیے ایک اور جرم کا ذکر جو ان آیات میں اللہ نے کیا، فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ تھا یہود کا کردار، تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھا، مرضی کے مسئلے شامل کیے، پھر کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مقصد کیا ہوتا تھا؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے دنیا کی تھوڑی سی قیمت اور مال وصول کر سکیں۔ اللہ نے فرمایا ان کے لیے ہلاکت ہے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ان کے لیے ہلاکت ہے جو وہ کماتے ہیں، کمائی بھی تباہ کن اور جو لکھا وہ بھی اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے۔ اور وہ کہتے ہیں ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند دن۔ فرما دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد معاہدہ کر رکھا ہے؟ تو سنو اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی بالکل نہیں کرے گا، یا کہ تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم خود نہیں جانتے۔ ہاں سنو، جس نے بھی برا عمل کیا اور اس کی خطاؤں نے اس کو گھیر لیا تو ایسے ہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہ اس سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یہی لوگ جنتی ہیں اور وہ ان جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہم سب کو بھی انہی میں شامل فرما لیجئے۔ اگلی بات اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بات کو مکمل کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمائی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض چیزوں کے حکم احکام تھے، ان کو بھی انہوں نے نہیں مانا۔ یہ سورۃ البقرہ بڑی شاندار سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی، یتیموں کے ساتھ بھی اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، یہ اتنے جامع خوبصورت حکم احکام۔ فرمایا پھر بھی تم پھر گئے مگر تم میں سے چند لوگ بچے جنہوں نے عمل کیا، اور تم تو ہو ہی اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے۔ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، یعنی لوگوں کو ان کے گھروں سے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو، اللہ نے فرمایا پھر تم نے اقرار کیا ان سب باتوں پر اور تم نے گواہی بھی دی، لیکن سنو پھر تم وہی ہونا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو قتل کیا، یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو، اپنی برادری کے لوگوں کو، رشتہ داروں کو تم نے قتل کیا۔ یہاں اللہ نے انفسکم کا یعنی اپنے آپ کو قتل کرنا، اور حدیث میں ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کوئی شخص اگر کسی مسلمان کا ناحق قتل کرتا ہے تو یہ بڑا خوفناک اور خطرناک جرم ہے۔ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں اس کی بڑی خوفناک سزائیں ذکر کی ہیں۔ ایسے بدبخت پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہوتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا تم نے اپنے میں سے ایک فریق کو، یعنی اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال بھی دیا، حالانکہ وعدہ کیا کہ نہیں نکالیں گے لیکن پھر نکال دیا۔ تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور تم ان پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان پر غلبہ پاتے تھے، یعنی ان کے خلاف کارروائیاں کرتے، ان کو جناب تنگ کرتے، ستاتے اور ان پر ظلم ڈھاتے، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آ جائیں تو تم ان کا فدیہ لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام کر دیا گیا تھا۔ یہ کہنا گھر سے نکال دیا، بے گھر بے وطن کر دیا گیا، اب جب وہ واپس پلٹتا ہے تو اس سے مال وصول کر کے پھر اس کو اس گھر میں رہنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اگلے کام تو اس سے بھی زیادہ سنگین ہے، تمہارے اوپر تو بالکل ابتدا والا کام کہ ان کو ان کے گھروں سے نکالنا یہ تک بھی حرام کر دیا گیا تھا۔ اب سنو، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ یہ بتاؤ تم میں سے جو شخص بھی ایسا کرے گا اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ یہی نہ کہ دنیاوی زندگی کے اندر رسوائی اس کا مقدر ہو اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے غافل بے خبر نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں حاصل کر لیا، آخرت بیچ دی، کوئی پرواہ نہیں، دنیا ملنی چاہیے۔
تو ایسے لوگوں سے قیامت کے دن نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب اگلا عنوان اللہ ذوالجلال والاکرام نے شروع کیا ہے، اور یہ بھی بڑی دلچسپ اور عمدہ باتیں ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور ان کے بعد پے در پے بہت سارے رسول ہم نے بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل بینات دیں، اور ہم نے روح قدس پاک روح کے ذریعے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے ان کی تائید، مدد اور نصرت کی کہ آپس جب کبھی بھی تمہارے پاس اللہ کا رسول کو ایسی چیزیں لے کر آیا جسے تمہارے نفسوں نے پسند نہیں کیا، یعنی تمہاری خواہشات کے خلاف باتیں تھیں اللہ کے نبیوں کی، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ کے نبی نے کوئی ایسی بات کر دی جو خواہش کے خلاف ہے، پسند کے خلاف ہے، تو اللہ نے کہا، فرمایا کہ تم نے کیا کیا؟ تم نے تکبر کیا۔ اللہ کے نبیوں میں سے ایک جماعت کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک جماعت کو تم نے قتل تک کر دیا، اور تم نے کہا، یعنی یہ یہودی ہیں جنہوں نے کہا ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، یعنی پردے میں ہیں، نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی، بہت تھوڑے ہیں جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہے ان کا حال کہ اللہ کے نبیوں کی تعلیمات ان کے ساتھ نہ صرف تکبر کیا بلکہ اللہ کے نبیوں کی دشمنی پر اتر آئے۔ اور فرمایا جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی کتاب آئی جو تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں کے خلاف اللہ سے فتح مانگا کرتے تھے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ اللہ رسول بھیجے، کتاب بھیجے، ہم اس رسول کے پیچھے چلتے ہوئے، کتاب پر عمل کرتے ہوئے ہم کافروں پر غالب آئیں۔ اس سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ پر اترنے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر جب ان کے پاس وہ کتاب آ گئی، اس کو انہوں نے پہچان بھی لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کر دیا، پس ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ بہت برا ہے وہ جو انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے میں خریدا، یعنی اپنی جانوں کو بیچ ڈالا اور اس کو حاصل کر لیا۔ وہ کیا تھا؟ یہ کہ وہ کفر کرتے ہیں اس بات کے ساتھ جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اتاری، اللہ کا قرآن جو اترا ان پر، اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو اپنا کلام اتارا ان پر، اس کے ساتھ وہ کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بغین ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، صرف ضد، ہٹ دھرمی، حسد کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے فضل سے جس پر چاہا اپنے بندوں میں سے اپنا کلام نازل فرما دیا، پس وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا غضب پر غضب لے کر واپس پلٹے، یعنی اللہ کا غصہ، اللہ ذوالجلال والاکرام کا غضب وہ لے کر واپس پلٹے۔ ان پر اللہ کی لعنت بھی ہے، ان پر اللہ کا غضب بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے جو کچھ اللہ نے اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر اتارا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ سب کا سب بھی حق ہے اور تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا کلام قرآن پاک یا دیگر کتابیں وہ بھی حق ہیں، وہ بھی تصدیق کرنے والی ہیں ان کے پاس، جو صحائف ہیں تورات وغیرہ، لیکن وہ ان کو نہیں مانتے، صرف تورات کو مانتے ہیں، اور تورات کو وہ کتنا مانتے ہیں وہ بھی قرآن پاک نے واضح کر دیا۔ اللہ نے فرمایا فرما دیجئے تم نے اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے قتل کیوں کیا؟ کیوں قتل کرتے آئے ہو تم اللہ کے نبیوں کو؟ اگر تم واقعی مومن ہو تو کیا تورات میں موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبیوں کو قتل کرو؟ اور البتہ تحقیق تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے، پھر تم نے ان کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور تم تو ہو ہی ظالم۔ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا، حکم دیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو قوت سے، مضبوطی سے پکڑ لو اور غور سے اللہ کی باتوں کو سنو، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ ایسے سفاک لوگ تھے، ایک طرف کہا سن لیا، دوسری طرف ساتھ ہی کہتے کہ ہم نے کون سا ماننا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت بھر دی گئی، یعنی ان کو پلا دی گئی، ان کے ریشے ریشے کے اندر رچ بس گئی تھی بچڑے کی محبت۔ اللہ سے اتنی محبت نہ تھی جتنی اپنے اس بنائے ہوئے جھوٹے معبود سے محبت تھی۔ فرما دیجئے برا ہے وہ جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے، اگر تم واقعی مومن ہو۔ تمہارا ایمان کیا ایسا ہی ہے؟ تمہیں ایسی باتوں کا حکم دیتا ہے؟ اگر تم مومن ہو نا اور ایسا تمہارا ایمان، تو سنو یہ سب کچھ بہت برا ہے۔ فرما دیجئے اگر آخرت کا گھر، آخرت کی زندگی اللہ کے ہاں دیگر لوگوں کے بنسبت صرف تمہارے لیے خاص ہے تو پھر موت کی تمنا کرو نا اگر تم واقعی سچے ہو۔ لیکن سنو یہ لوگ ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے وہ انہیں خوب معلوم ہے۔
گناہ آگے بھیج رکھے ہیں، برائیاں، ظلم، انبیاء کا قتل، کفر. تو جب ایسے کرتوت کیے ہوئے ہوں کسی نے تو وہ موت کی تمنا کیسے کرے گا؟ حالانکہ موت وہ راستہ ہے جس کے بعد انسان کی اللہ سے ملاقات ہو سکتی ہے. یہود یہی کہا کرتے تھے نا، ان کا دعویٰ تھا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے آخرت ہمارے ہی لیے ہے. تو پھر ان کے لیے یہاں پر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر آخرت صرف تمہارے لیے ہے نا تو پھر موت کی تمنا کرو اور اللہ سے جا ملو، تمہاری آخرت تمہیں مل جائے گی. لیکن اللہ نے فرمایا یہ موت کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے کام ہی ایسے ہیں اور اللہ ذوالجلال والاکرام ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. اور البتہ تحقیق آپ تمام لوگوں میں سے اس دنیاوی زندگی پر سب سے زیادہ حریص ان یہودیوں کو پائیں گے. دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ کے کلام کی باتیں کتنی شاندار، اور آج بھی ہم ان چیزوں کو بخوبی دیکھ سکتے ہیں. دنیاوی زندگی پر جتنا حریص اور لالچی یہودی ہوگا کوئی بھی نہیں ہوگا. دوسرے نمبر پر وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، یعنی یہ دو لوگ ہیں، سرفہرست یہودی، دوسرے نمبر پر شرک کرنے والے. ان کو دنیا کی زندگی بڑی عزیز ہوتی ہے. ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کاش کہ اسے 1000 سال کی عمر دے دی جائے. اللہ نے فرمایا اگر اسے اتنی عمر دے بھی دی جائے نا تب بھی وہ عمر اسے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے. وہ اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا. اور اللہ ذوالجلال والاکرام خوب دیکھنے والا ہے ان کو جو وہ کر رہے ہیں، یعنی ان کے عمل اللہ ذوالجلال والاکرام کی نگاہ میں ہیں. اللہ سے یہ لوگ چھپے ہوئے نہیں ہیں. یہ ہے ان لوگوں کا حال. آخرت پر توجہ نہیں ہے، دنیا کے بڑے حریص ہیں اور لالچی ہیں، دنیا پر بہت توجہ ہے. ہمیں تو یہ تربیت دی گئی ہے اسلام کے اندر کہ اپنی آخرت کو ہمیشہ مد نظر رکھو. یہودیوں نے ایک بات کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ پر وحی لے کر آنے والا فرشتہ کون سا ہے. بلکہ وہ اکٹھے ہو کر رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے ابو القاسم ہم آپ سے چند سوال کریں گے، اگر آپ نے ہمارے سوالوں کے ہمیں صحیح جواب دے دیے نا تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کے پیروکار بن جائیں گے. ان میں سے ایک سوال ان کا یہ بھی تھا کہ فرشتوں میں سے آپ کے پاس آنے والا کون سا فرشتہ ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبریل امین ہیں. اب وہ فوراً بد کے اچھا وہ ہے جو لڑائی اور جنگ لے کر آتا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے. اگر آپ کے پاس میکائیل وحی لے کر آتا نا تو ہم ایمان لے آتے، کیونکہ وہ نباتات، بارش اور رحمت لے کر آتا ہے. تو جب انہوں نے یہ باتیں کی نا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمائیں جو اب ہم انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا قل فرما دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو بدنصیب جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے تو وہ یقین رکھے جبریل امین علیہ السلام تو وہ ہیں جو آپ علیہ السلام کے قلب اطہر پر اللہ کے حکم سے وہ چیز لے کر اترتے ہیں کہ جو ان کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے. یعنی جبریل امین علیہ السلام اللہ کا پاک کلام قرآن پاک لے کر اترتے ہیں اور آپ علیہ السلام پر وہ اللہ کا کلام اتارتے ہیں، اور وہ اللہ کا کلام وہ ہے جو ان کے پاس جو کچھ ہے اس کی بھی تصدیق کرتا ہے اور ہدایت ہے اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے. سنو جو شخص بھی اللہ کا دشمن ہے، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، تو یقیناً اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے. اور فرمایا البتہ تحقیق ہم نے آپ علیہ السلام کی طرف واضح روشن آیات نازل کر دی ہیں. وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور ان آیات کا انکار صرف فاسق لوگ ہی کیا کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اور کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اسے ان میں سے ایک گروہ نے پس پشت ڈال دیا، دور پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. اور جب کبھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آیا اور اپنے ساتھ وہ کچھ لے کر آیا جس کی تصدیق پہلے سے موجود، اور خود اللہ کا وہ رسول بھی ان کے پاس جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوتا، تو ان میں سے ایک گروہ نے، یعنی ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، اہل کتاب یہود و نصارہ، ان میں سے بھی ایک جماعت نے اللہ کے اس رسول کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو کوئی اہمیت نہ دی، بلکہ اللہ کی کتاب کو انہوں نے اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، پس پشت ڈال دیا، اور اس طرح ہو گئے گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور ان لوگوں نے پیروی کی اس چیز کی جس کی شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت میں پیروی کیا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین کفر کیا کرتے تھے. وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. جادو کا سیکھنا، جادو کا سکھانا، جادو کے ذریعے جادو کا علاج، یہ سب کے سب کفریہ کام ہے. اور یہاں پر بتا دیا گیا شیاطین کا کام ہے جادو کا سیکھنا، جادو کا سکھانا، جادو کے ذریعے دوسروں کو زیر کرنے کی کوشش کرنا.
اور فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی۔ وما يعلمان من احد، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو کچھ نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے کہ بھئی ہم تو فتنہ بن کر، آزمائش بن کر آئے ہیں، لہذا تم لوگ کفر نہ کرو۔ یعنی وہ لوگ ان کے پاس آتے، اللہ تعالیٰ نے ہاروت ماروت کو ان کے پاس، اس بستی میں ان لوگوں کے پاس ایک آزمائش بنا کے بھیجا تاکہ ان لوگوں کی آزمائش ہو۔ یہ کتنا جادو سے، جادوگروں سے دور رہتے ہیں۔ اب وہ اللہ کے ان دو فرشتوں کے پاس آتے، جادو سیکھنے کی کوشش کرتے، اللہ کے دونوں فرشتے بتا دیتے بھئی یہ جادو نہ سیکھو، ہم تمہارے لیے آزمائش بن کر آئے ہیں، دور رہو، ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں۔ لیکن لوگ کہاں مانتے، نہیں مانی۔ چنانچہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا پھر وہ لوگ یتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، لوگ ان دونوں فرشتوں سے وہ کچھ سیکھتے کہ جس کے ذریعے وہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالتے، یعنی میاں بیوی کو جدا کرنا، اسے سحر تفریق کہا جاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے جادو۔ یہ بھی دیکھیں کفریہ کام ہے، یہ سارے کے سارے کفریہ عمل ہیں جو لوگ سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا حالانکہ کوئی کسی کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا، جو نقصان بھی ہوگا وہ اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اور وہ اللہ کے ان دو فرشتوں سے وہ کچھ سیکھتے جس سے وہ لوگوں کا نقصان کرتے، اور وہ چیز ان کا نقصان کرتی انہیں فائدہ نہ دیتی، اور البتہ تحقیق انہیں معلوم ہے لمن اشتراہ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، انہیں پتہ تھا، علم تھا جو کچھ وہ حاصل کر رہے ہیں، جس نے بھی ایسا حاصل کیا، جادو لیا، اس آدمی کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں اس بات کا علم ہو کہ جو چیز وہ حاصل کر رہے ہیں، جس کے بدلے میں حاصل کر رہے ہیں، وہ بہت ہی بری ہے۔ یعنی آخرت بیچ دی، آخرت تو اچھی چیز ہے، اب حاصل کیا کر رہے ہیں؟ دنیا، جادو، اب جادو کے ذریعے دنیا کا ہیر پھیر، دنیا کے ذریعے جادو کا ہیر پھیر، یہ ساری چیزیں بالکل خطرناک، بری اور نقصان دہ، لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ بظاہر وقتی طور پر دنیا کے اندر بندہ یہ کہتا ہے میں اپنے دشمن کو زیر کر لوں، جیسے تیسے بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنی آخرت کو اس طرح سے داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر بے شک وہ لوگ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو اللہ کے ہاں یہ ثواب کے لحاظ سے ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، کاش کہ وہ اس بات کو جانتے ہوتے۔ اب یہ یہود کی ساری خباستیں ہیں جو قرآن پاک نے جا بجا ذکر کی ہیں۔ اب ایک اور بہت اہم بات ہے، اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عرب لوگ آتے تو آ کے عرض کرتے راعنا، جی ہماری رعایت کیجئے، ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہماری طرف دیکھیے۔ یہودیوں بدبختوں نے اس میں بھی اپنی خباثت کا مظاہرہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آ کر کہتے جی راعینا، یعنی عین کے بعد یا داخل کر دی، جس کا مطلب ہے اے ہمارے چرواہے، اے ہماری بکریوں کو چرانے والے۔ یہ گستاخی تھی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اب اس کا ذکر کرتے ہوئے اس بات سے ہی منع کر دیا، فرمایا ایمان والو تم راعینا کا لفظ ہی نہ کہا کرو، ٹھیک ہے نا، اس چیز کو چھوڑ ہی دو جس میں اس قسم کی خباثت کا اندیشہ بھی موجود ہو، بلکہ تم کہا کرو انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، یہ لفظ استعمال کر لو، اس کے اندر بگاڑ کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور بات کو مسلمانوں تم غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب میں سے کافر لوگ اور مشرک لوگ کبھی یہ پسند نہیں کرتے، نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ کافروں کی اور یہودیوں کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی، مشرکوں کی، کہ جناب مسلمانوں پر اللہ کی کوئی رحمت نہ اترے، نہ انہیں خوشی ملے، نہ انہیں فتح ملے، نہ ان پر جناب ان کا دین جو ہے وہ پلے اور بڑے، وہ اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے اس کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اب فرمایا اللہ تعالی ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ اب ایک اہم مسئلہ ہے تنسیخ آیات کا۔ اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ امتوں کے لیے آسانیاں فرمائیں۔ یہ ہماری امت وسط ہے، اس کے لیے بہت سارے پہلے احکام اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرما دیے، نئے دے دیے۔ ابتدا کے اندر بعض نرم احکامات آ گئے، درجہ بدرجہ ان کے اندر سختی اور مضبوطی آتی چلی گئی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم احکام تھے، تو اللہ تعالیٰ اب ان کا ذکر کیا ہے۔ اب اس پر بھی انہوں نے اعتراض اٹھا دیا کہ اگر واقعی قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس میں پھر آیات کیوں بدل جاتی ہیں، ان میں سے آیات منسوخ کیوں کر دی جاتی ہیں، پھر تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، فرمایا ہم جو آیت بھی منسوخ کرتے ہیں یا ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ آیت بھلا دیتے ہیں، یعنی وہ آیت پہلے اتاری پھر اس کو بھلا دیا، اللہ نے فرمایا ہم اس کے بدلے میں اس سے بہتر لے آتے ہیں یا کم از کم اسی جیسی لے آتے ہیں۔ یہ اللہ کا ان کو جواب ہے۔ دوسرا جواب ارشاد فرمایا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ بھائی اللہ کی مرضی ہے، وہ شہنشاہ ہے،
پہلے جو حکم دینا چاہے دے دے، بعد میں اس کو منسوخ کر کے نیا حکم دے دے، وہ اللہ ہے، اس کی مرضی ہے بھائی۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوال کیے گئے؟ اب یہ بات مسلمانوں سے کہی جا رہی ہے کہ مسلمانوں تم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے محتاط ہو کر سوال کرو۔ یا یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بھی رسول ہیں، کیا اب ان سے بھی تم ویسے ہی سوال کرو گے جیسے تمہارے بڑوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے؟ سنو، جو شخص بھی کفر کو ایمان کے ساتھ بدل ڈالے گا، یعنی ایمان کی بجائے کفر لے لے گا، تو یقیناً وہ بہت بڑی گمراہی میں جا پڑے گا، بہت برے راستے کا انتخاب کرے گا۔ اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے، اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد دوبارہ کفر کی حالت میں لوٹا دیں، اور یہ کسی دلیل وغیرہ کی بنیاد پر نہیں، یا یہ نہیں کہ ان کا دین سچا ہے اس بنیاد پر نہیں، صرف اپنے دلوں میں تمہارے لیے حسد محسوس کرتے ہوئے۔ حالانکہ یہ بات ان کے لیے واضح ہو چکی ہے کہ حق ہے، قرآن حق ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اس کے بعد بھی وہ صرف حسد کی وجہ سے تمہیں دوبارہ کفر کی حالت کے اندر لوٹا دینا چاہتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں تم کیا کرو؟ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تم معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو حتیٰ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنا حکم لے آئے، یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام ان کے خلاف حکم دے دے کہ تم ان کے خلاف لڑو، یا اللہ ذوالجلال والاکرام واضح طور پر تمہارے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہمیشہ سے پوری طرح قادر ہے۔ مسلمانوں تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور تم جو کچھ بھی اپنے لیے نیکی کی صورت میں آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے ضرور پاؤ گے، کوئی نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ ان یہودیوں نے کہا، بلکہ ساتھ عیسائی بھی مل گئے، وہ بھی کہنے لگے، اب ایک اور بات اللہ نے فرمائی ہے، کہنے لگے جنت میں تو صرف وہی داخل ہوگا جو یہودی ہوگا یا عیسائی۔ یہ ان کی باتیں، جیسے آج کل مسلمانوں کے اندر بہت ساری ایسی باتیں آ چکی ہیں، یہ فلاں جنتی ہے، فلاں جہنمی ہے معاذ اللہ، فلاں مسلمان ہے، فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے، یہ ہے وہ، کیسے کیسے فتوے لگاتے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے دوسروں کو جنت سے فارغ کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے پکے جنتی ہیں۔ آئیے ذرا دیکھیے یہ کام کن کا ہے؟ یہ کام یہودیوں کا تھا، عیسائیوں کا، آج مسلمانوں نے اس کو کیوں اختیار کر لیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ کہتے ہیں جنت میں تو صرف وہ جائے گا جو یہودی ہوگا یا عیسائی۔ اللہ نے فرمایا یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، یہ ان کی آرزویں ہیں، ان سے فرما دیجئے تم اپنی اس بات پر کوئی دلیل تو پیش کرو نا کہ جنت میں صرف یہودی نے جانا یا عیسائی نے، اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ اس کا مطلب ہے جو سچا ہوگا وہ دلیل پیش کرے گا، جھوٹا آدمی کبھی دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ایک بڑی اہم نقطے کی بات ہے، جس کے پاس دلیل ہو وہ سچا ہے۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر اس بات کو اپلائی کر کے الحمدللہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں اور بغیر دلیل کے وہ رواج پا جاتے ہیں۔ ہمیشہ دلیل کو مد نظر رکھا کریں۔ اللہ نے فرمایا ہاں یہ ضرور ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے لیے مطیع فرما بردار کر لے، من اسلم وجہہ للہ، مسلمان ہو جائے اللہ کے لیے یکسو، اور ہو بھی وہ نیکی کرنے والا، احسان کرنے والا، تو اس کا اجر اس کے رب کے ہاں اس کے لیے پکا ہے۔ ایسے لوگوں پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ہے جناب جنت میں جانے کا راستہ، اسلام کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہودیوں نے کہا عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے، عیسائیوں نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، حالانکہ وہ دونوں کتاب تلاوت کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، غور کیجیے، یہودیوں اور عیسائیوں کا آپس میں کتنا اختلاف ہے۔ یہودی عیسائیوں کے مخالف تھے، عیسائی یہودیوں کے، آپس میں ان کی نہیں بنتی تھی۔ یہودیوں نے کہا عیسائیوں کا کوئی دین ایمان نہیں، عیسائیوں نے کہا یہودیوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ اور آج قابل غور بات یہ ہے مسلمانوں کے خلاف یہ سارے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ جو آپس میں بٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے دشمن ہو چکے ہیں، اور ہم مسلمان آج ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ تو فلاں ہے، میں فلاں ہوں، تیری میرے پیچھے نماز نہیں ہوتی، میری تیرے پیچھے نہیں ہوتی، اور نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں۔ ایک مسلمان ایک فقہ کا حامل دوسرے مسلمان دوسری فقہ کے حامل کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اس قدر اللہ معاف فرمائے خون کے پیاسے اور جان کے دشمن بنے پڑے ہیں۔ آؤ مسلمانوں، قرآن کے پیغام کو سمجھو۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی ہسٹری اللہ بیان فرما رہا ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے تھے۔ آج ہماری حالت بھی کچھ اسی طرح کی، مسلمان ہم کتاب پڑھتے ہیں قرآن، لیکن ایک دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتے۔ آئیے، اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح وہ ان لوگوں نے بھی کہا جو کچھ نہیں جانتے تھے،
جن کے پاس علم ہی نہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، وہ لوگ جو جانتے ہی نہیں ہیں، بے علم ہیں، جاہل ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں. یعنی جو ہلاک کا کام ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں. اللہ نے فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام قیامت کے دن ان کے درمیان ان تمام چیزوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو منع کرے کہ ان کے اندر اللہ کا نام ذکر کیا جائے اور اللہ کے گھروں کو خراب کرنے کی کوشش کرے. ہمیشہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کی جائے، اللہ کے گھر کو بنانے کی کوشش کی جائے، اور اللہ کے گھر کو بگاڑنے، اللہ کے گھر سے لوگوں کو دور کرنے کی کبھی کوشش نہ کی جائے. جو یہ کرتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے. اللہ نے فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان کے لیے مناسب تو یہی تھا کہ اللہ کے گھروں میں آتے تو ڈرتے ہوئے. دیکھیے اللہ اپنے گھر کے اندر آنے کے آداب بتا رہا ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر آئیں تو انتہائی ڈرتے ہوئے، خوف زدہ ہو کر. اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر، دنیا کے اندر رسوائی ہے اور آخرت کے اندر ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہیں، تم جس طرف بھی اپنا رخ کر لو ادھر ہی اللہ ذوالجلال والاکرام کی توجہ اور رخ ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ وسعتوں والا، علم والا ہے. اور انہوں نے کہا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اولاد بنا رکھی ہے، حالانکہ اللہ ذوالجلال والاکرام پاک ہے. سنو جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، ہر ایک چیز اسی اللہ کے لیے مطیع اور فرما بردار ہے. اللہ تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بالکل ابتدا سے پیدا کیا ہے، اور وہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اس سے اتنا کہتا کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں آتا. اللہ نے فرمایا ان سے پہلے والے لوگوں نے بھی ان کی بات کی طرح کی ہی باتیں کی ہیں، ان کے دل آپس میں ملے ہوئے ہیں. یقیناً ہم نے اپنی آیات کو یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیا ہے. بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. یہود اور نصارہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ آپ ان کی ملت پر چلنا شروع کر دیں. یہودیوں عیسائیوں کو راضی کرنا تو ایک ہی راستہ ہے، یہودی بن جائیں یا عیسائی بن جائیں. فرما دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے ہاں آپ کے لیے بھی نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی دوست ہوگا. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان لانے والے ہیں. اور جو کوئی بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ کفر کرتا ہے تو ایسے ہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. اے بنی اسرائیل، آخر میں پھر ان کو یہ سبق یاد دلایا جا رہا ہے. اے بنی اسرائیل، اللہ نے فرمایا میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، اور نہ ہی اس سے کسی قسم کا کوئی عدل، فدیہ، کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. یہ پیغام ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے، اگرچہ یہود و نصارہ کو، لیکن سمجھایا قرآن والوں کو گیا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اللہ کا یہ پیغام سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کر کے یہود و نصارہ کی ہر قسم کی روش سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.